تک ہم نے دیکھا تھا کہ بشیر کو شکیلا پہ شک ہو جاتا ہے، تو وہ رات کو اٹھ کے دیکھتا ہے کہ رچ ان کے گھر آیا ہوا ہے اور وہ ساری بات شکیلا سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آج کہانی زادی میں پرسرار رچ، قسط نمبر 4۔ جب ہوش آیا صبح ہو چکی تھی، جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے۔ بھوک بڑے زور کی محسوس ہونے پر میں نے وہ پھل کھا لیے۔ رچ غار میں نہیں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں جیسے ہی باہر آئی مجھے رچ نظر آ گیا۔ گھبرا کر میں واپس غار کے اندر آ گئی۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر رچ ایسے میری طرف بڑھا جیسے مجھے پنجہ مارے گا۔ پیاس لگی ہے، کیا پیاسی مر جاؤں؟ میں غصے سے بولی۔ وہ میرے بولنے پر رک گیا اور گردن جھکا لی اور آگے چل دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے کچھ دیر چلنے پر ایک نہر نظر آئی۔ میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے منہ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چل دوں۔ میرے غار کی طرف چلنے پر وہ میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میرے غار پر داخل ہونے پر وہ غار کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ میں جتنے دن بھی غار میں رہی اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے جنگلی پھل لے کے آتا تھا۔ بس اسی میں بری عادت تھی کہ وہ مجھے غار سے فرار نہیں ہونے دیتا تھا۔ میری یادداشت بھی جاتی رہی۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کسی نے میرے ذہن سے یادداشت کو بالکل مٹا دیا ہو۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ میری طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس لیے بے فکری سے وہ غار سے دور تک چلا جاتا اور میں اس کے غار سے باہر جانے کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اور فائدہ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں، میرے اپنے کون ہیں؟ ایک دن میں نہر پر جانے کے لیے نکلی تھی۔ کچھ انسان نظر آئے۔ میں نے دیکھ کر گھبرا گئی اور چھپ جانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی۔ بال میل سے بھرے ہوئے تھے، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے۔ میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہ مجھے پکڑنے لگے۔ میں نے ان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور پکڑ کر ہسپتال لے آئے۔ میرا علاج شروع ہو گیا۔ تم آ گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے۔ میرا علاج ہو جانے پر میری یادداشت واپس لوٹ آئی، لیکن راتوں کو مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات میں دروازے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی۔ گاؤں کے باہر مجھے کچھ نظر آ گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے اس نے گردن کو ایک طرف جھٹکا، جیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں بے خود سی ہو کر اس کے پاس چلی گئی، اور اب میرا یہ ہر وقت کا یہ معمول ہو گیا تھا۔ تمہیں بھی میرے جانے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے تم نے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا تھا۔ رچ نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھودی اور صحن میں آ گیا، مگر تم نے دیکھ لیا۔ کچھ صحن سے بھاگ کھڑا ہوا۔ امام صاحب صبح 9 بجے سے 12 بجے تک مسجد کے برابر مدرسے میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بشیر مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اس کی بات سن کر امام اشرف علی سوچ میں پڑ گئے۔ اس دوران وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان کی آنکھیں اسی حالت میں رہیں، پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہوگی۔ اگلے قسط کے لیے انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔